أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وانزلنا، تورات اور انجیل کی بات ہو گئی. اب دیکھیے وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب نازل کی. سب مانتے ہیں کہ الکتاب سے مراد قرآن ہے. اب آئی مسلمانوں کی باری. اللہ نے فرمایا ہے اور اب ہم نے کیا کیا ہے، آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے. کتاب کی پہلی بات یہ ہے کہ بالحق، یہ تحقیق کے ساتھ ہے، سچائی کے ساتھ ہے. ایک مصدقن، اور قرآن تصدیق کرتا ہے لما بین یدئی، جو کچھ کے اس سے پہلے من الکتاب، کتاب نازل ہوئی ہے اس کی. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ الکتاب سے مراد نفس کتاب، یعنی کسی بھی زمانے میں جو بھی کتاب نازل ہوئی ہے. ایک کتاب پہلے نازل ہوئی جسے تورات کہتے ہیں، پھر ایک کتاب نازل ہوئی جسے انجیل کہتے ہیں، اس سے پہلے پھر ایک کتاب نازل ہوئی تھی اسے زبور کہتے تھے، پھر ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے. جو بھی کتاب جس زمانے میں بھی نازل ہوئی ہے، یہ خدا کی کتاب قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. یہی بات انجیل کی، یہی بات مسیح علیہ السلام کی، یہی قرآن کی. اور اللہ نے تیسرا وصف جو بیان کیا ہے نا، کمال کیا. کمال ہے اس خدا کی کتاب کا، قرآن پاک کا. اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ سچائی پہ مبنی، اور دوسرے یہ کہ یہ تصدیق کرتا ہے ہر اس کتاب کی جو اس سے پہلے اللہ تعالی نے نازل کی ہے، یہ تصدیق بھی. اور تیسری چیز وہ مہیمن علیہ، اور سب پر نگران بنایا ہے اسے. مہیمن کا مطلب کسوٹی، پرکھ، ہر چیز کی پرکھ بنایا ہے ہم نے قرآن. قرآن ایسی چیز نازل کر دی ہے کہ یہ نگران ہے ان تمام کتابوں کا. جو جو اختلافات ان میں پائے جاتے ہیں نا، تم اس قرآن سے فیصلہ کرا لینا یہ کیا کہتا ہے. دیکھا ہے کتنی زبردست حیثیت دے دی ہے. دنیا بھر میں آنے والی ساری تاریخ اور مذہبی عقائد جو کچھ ہے، اللہ نے کہا مہیمنن، قرآن پر پیش کرو. قرآن اس کے مطابق بتائے گا تمہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. فیصلہ کن اتھارٹی یہ ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی اختلافات کسی مذہب سے پائے جاتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ طے کی جائے کہ آپ قرآن کے متعلق کیا کہتے ہیں، یہ کتاب سچی بھی ہے یعنی ہماری کتاب. جب یہ سچی ہے اور اس کے 20 دلائل ہیں سچائی کے، تو پھر اس کو ماننا چاہیے کہ جن جن کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، اور یقیناً سب کتابوں میں تحریف ہوئی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی تھی بجز اس کے، تو ان سب چیزوں کو اس پہ پیش کرو. اللہ نے فرمایا مہیمن علیہ، اور قرآن کو ہم نے نگران بنایا کس چیز پر؟ علیہ، اس پر. یہ ہی کی ضمیر جو ہے نا، یہ لوٹ رہی ہے لما بین یدیہ من الکتاب. دیکھیے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب کو بھیجا ہے بالحق، سچائی کے ساتھ. مصدقاً، کتاب کیا قرآن تصدیق کرتا ہے کس کی؟ لما بین یدیہ، جو کچھ کے اس سے پہلے نازل ہوا ہے، ہر اس چیز کی. تو وہ مہیمن علیہ،
اور ہر اس چیز پر جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے ہم نے قرآن کو نگران بنا کر بھیجا ہے، قرآن کو کسوٹی بنایا ہے، قرآن کو پرکھ بنایا ہے کہ اس پر پرکھ کے تم بات کرنا۔ فاحکم بینہم، آپ بس ان کے درمیان فیصلے کیجئے، بما انزل اللہ، جو کچھ کہ اللہ نے آپ پر نازل کیا۔ جی بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی۔ یہ علیہ نا، یہ الکتاب پیچھے گزرا ہے نا، من الکتاب، کتاب میں جن سے کتاب تھی نا، جو ابھی بتایا کہ کوئی بھی کتاب کسی بھی زمانے میں نازل ہوئی، مثلا پہلے تورات نازل ہوئی، پھر زبور نازل ہوئی، پھر انجیل نازل ہوئی، تو جن سے کتاب ہو گئی نا، یہ علیہ کی ضمیر ادھر لوٹ کے جا رہی ہے، تو اس لیے چونکہ کتاب واحد آئی ہے اس لیے ضمیر بھی اس کی طرف واحد پھیری ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاحکم بینہم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا۔ دیکھا پہلے آیا تھا کہ یحکم بہ النبیون، انبیاء علیہ السلام فیصلہ کرتے تھے جو چیز ان پہ نازل کی گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے پچھلی آیت کے شروع میں آیا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں۔ اور یہاں پر کیا آ گیا ہے؟ یہاں پر ارشاد فرمایا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں اقوام، وہ تورات والے ہوں، یہودی ہوں، ان کے انبیاء علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام دوسرے اور آپ تیسرے، ان سب کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں۔ یہ صرف سننے کی چیز نہیں ہے، یہ عمل کی چیز ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ دیکھا، یہ رد ہے ان لوگوں کا جو قرآن پاک کو پڑھتے نہیں اول تو، اور پڑھتے بھی ہیں تو بس برکت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، باقی کیا کرنا ہے۔ ولیعوذ باللہ، یہ ہے تینوں کو اللہ نے حکم دیا، انہیں بھی کہ اس کے مطابق فیصلے کرنا، انجیل والوں کو بھی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور ان کے توسط سے اس امت کو بھی کہ تمہارے لیے حکم یہ ہے۔ اس لیے یہ صرف سننے کی چیزیں نہیں ہیں کہ بس تلاوت اچھی سن لی، ریکارڈنگ اچھی ہو گئی، خود اسی طرح کبھی بس تلاوت کر لی، ایصال ثواب ہو گیا۔ اللہ نے بتایا ہے کہ ہماری کتاب اس لیے ہے کہ اسے نافذ کرو عملاً۔ اب ہر آدمی اتنا ہی نافذ کر لے جتنا اس انسان کی اپنی قوت اور طاقت۔ اس لیے یہ قرآن جب آدمی اپنے اوپر نافذ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر تنہائیاں پاک ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی جو اسے گناہ سے روک سکے، بس اللہ اسے روک دیتا ہے، یہ خدا کا کلام اسے روک دیتا ہے۔ اور تنہائی جب پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثر لوگوں پر بھی پڑتا ہے، پھر ہر طرح سے اثر ہوتا ہے۔ اور تنہائیاں جب خدا کی نافرمانی سے لبریز ہونا علیہ باللہ، تو اس کا مطلب ہے قرآن کا اثر ہوا نہیں۔ تو جو ہم نے نازل کی ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ بالکل پیروی نہ کیجیے گا، یعنی اہل کتاب کے جو خود ساختہ احکامات ہیں، جو ان کے علماء کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے، آپ بالکل اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ اما اس چیز سے جاءک من الحق، جو سچائی کے ساتھ آپ کے پاس آ چکی ہے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے آپ پر، آپ دیکھیے ان کی خوشی پہ مت چلیے گا، اللہ کی اس راہ کو چھوڑ کر، عن ما جاءک جو آئی ہے، من الحق کے سچائی سے، سچائی کی جو راہ اللہ نے آپ کو دی ہے اس کی پیروی کرنی ہے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ لکل، ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے کیا ہے، منکم تم میں سے، شرعتن ہر ایک کے لیے اس کی شریعت بنا دی ہے، ومنہاجا اور ہر ایک کے لیے اس کی راہ مقرر کر دی ہے، ایک دستور دے دیا ہے اور ایک راہ دے دی۔ شرعتن ومنہاجا دو لفظ فرمائے ہیں کہ ہم نے ہر ایک قوم کو اس کی دستور دے دی ہے اور اس کی راہ دے دی۔ شرع سے مراد اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس امت کے لیے قرآن دے دیا،
کیونکہ وہ اصولی باتیں کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے. وہ منہاجا، اور راہ دے دی ہے، یعنی سنت کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دے دیا ہے. ان سب کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. یہ ہے وہ بات جو اب بھی مسلمان کہتے ہیں جی کس فرقے کے پیچھے چلے، کس کی بات مانے، کہتے ہیں نا بہت سے لوگ. اللہ تعالی نے اس چیز کا جواب دیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا. ٹھیک یہی سوال جو اب اٹھتا ہے کہ ہم کس فرقے کے پیچھے چلیں، ہم کہتے ہیں اس وقت نہیں اٹھتا تھا جب 4-5 مذاہب دنیا کے موجود تھے، بڑے بڑے. مکہ مکرمہ میں ایک آدمی پیدا ہوا، وہ ایک طرف دیکھتا ہے اتنا قدیم مذہب یہودیوں کا، پڑھے لکھے ہیں، معاشرے پہ چھائے ہوئے ہیں، یہ مذہب اختیار کر لوں. دوسری طرف دیکھتا ہے خدا کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، یہاں کے پجاری ہیں، یہاں ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، صدیوں سے یہاں پہ قبضہ ہے، یہ مذہب اختیار کر لوں. تیسری طرف عیسائی جو رحم دل، انسانیت کی خدمت میں مصروف، طب ان کے ہاں اس زمانے میں بھی ترقی پیدا. اور چوتھی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ابھی ابھی آئے ہیں، وہ بھی تو آخر سوچتے ہوں گے کہ کدھر جائیں. پھر کیا ہوا؟ وہ تو اصولی اختلافات تھے کفر اور اسلام کے، اب تو صرف فرقوں کے اختلافات رہ گئے بھائی. اس کے باوجود جب دل اندر سے خراب ہونا، نہ عمل کرنا چاہے، پھر ایسی ہی چیزیں آ جاتی ہیں. ایک یہ چیز، اور ایک یہ چیز دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے. اللہ نے فرمایا ان کے بڑے ایسے تھے. یہ یہودی اس لیے سنتے ہیں، ایسے حرام کھانے والے، ایسے سننے والے، جاسوسیاں کرنے والے. یہی چیز خدا نے سکھا دی کہ تم نے جس کی بھی پیروی کرنی ہے سوچ سمجھ کے کرو. دنیا جہان میں جہاں ڈاکٹر کی بات آ جائے، پرکھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے یا نہیں. ان کے پاس جائیں یا کس اسپتال میں جائیں، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے. اور دین کے معاملے میں اتنے سیدھے ہیں بیچارے مسلمان، اتنے سخی واقع ہوئے ہیں کہ جس کا لمبا کرتا دیکھا، داڑھی دیکھی، اپنا دین اس کے حوالے کر دیا کہ بسم اللہ آپ جو مرضی فتوا دے. اور جس کو دیکھا اس کے ساتھ چل پڑے. یہ دین کے بارے میں لاپرواہی کی علامت. اپنی جان کسی ایسے کے پیچھے کیوں نہیں کر دیتے جس نے بھی استعت گلے میں پہنی ہوئی ہو، اور وہ چاہے جیسا بھی ہو خراب آدمی، اپنی زندگی اس کے حوالے نہیں کرتے. پوچھ لیتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے، کہاں کا پڑھا ہوا ہے، یہ کوئی پریکٹس بھی کیا ہے یا نہیں، یہ کچھ جانتا بھی ہے یا نہیں. اور حتیٰ کہ ڈاکٹر لکھ دیتا ہے دوائی، پھر بھی جستجو میں رہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جو لکھا ہے ٹھیک ہے یا نہیں. اس سے ہی جان پیاری ہوتی ہے نا. اور مذہب لے دے کے اسلام ایسا رہ گیا ہے کہ جس کو دیکھ لیا بس اسی کے پیچھے چل پڑے. یہ خیال نہیں رہتا نا کہ جس کے ذمے، جس کے حوالے اپنا دین کر رہے ہیں، کہیں ڈوبی نہ جائیں، کہیں خدا کے یہاں سے گرفت نہ ہو جائے. اس لیے اللہ نے کہا ہے جو تم دیکھتے ہو فرقے، عیسائیت، یہودیت، اسلام، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. پھر کیوں اختلافات ہوئے؟ وَلَكِنْ، اور لیکن، لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ نے چاہا کیا چیز کہ تم میں یہ رہے آزمائش. اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے فی ان چیزوں میں ما آتاکم، جو اللہ نے تم کو دے دی. اللہ تعالی نے جو حکم تمہیں دیے ہیں آزمانا چاہتا ہے. بس آزمائش ہے کہ کون آدمی کس مذہب کو اختیار کر کے اللہ تک پہنچے گا. تو وہ یقیناً جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا وہ اللہ کی اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اب بھی یہی آزمائشیں پیش آتی ہیں مسلمانوں کو فرقہ واریت میں، اور جو آدمی صحیح چیز پہ آ گیا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو گیا. اور حل اس کا یہی ہے کہ اللہ سے مانگتا رہے کہ پروردگار حق پہ رکھ، جہاں کہیں بھی سچائی اور حق ہے مجھے وہاں لے جاؤ. یہ ہے حکمت. اگر اللہ جبر کرتا سب پر
ایک ہی راستے پہ چلا دیتا، مشین کی طرح کھٹا کھٹ ایک ہی سانچے میں ڈھلتے چلے جاتے۔ اللہ نے آزادی دے دی کہ تم آزاد ہو، کرو عمل۔ فاستبقوا الخیرات، سو آگے بڑھو، جلدی کرو، الخیرات نیکی کے کاموں میں، بڑھ کر تھام لو خوبیوں کو۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کا وہ خیر ہی ہے، اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے، منع فرما دیا ہے، وہ شر ہے اور برائی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مذاہب کی بحث کون حق پہ ہے کون باطل پر ہے، اللہ نے اسی لیے رکھی ہے کہ تاکہ تمہیں آزمائے۔ اور فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کام جہاں بھی تمہیں نظر آتے ہیں آگے چلو۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم، اللہ تمہیں اطلاع بھی دے گا، یعنی جزا بھی اس کے ساتھ ساتھ دے گا، بما ان چیزوں میں کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم کو اختلاف تھا، خدا ایک ایک چیز کی جزا دے دے گا، خدا ایک ایک بات کو بتا دے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، کس عقیدے کے تحت کیا ہے، کیا اچھائی تھی کیا برائی تھی، سب چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور آپ فیصلہ کیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان۔ یہ جو واو ہے نا، اس کا عطف پڑ رہا ہے پیچھے جا کر، جہاں سے آیت نمبر شروع ہو رہی تھی نا 48، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ کتاب قرآن سچائی کے ساتھ۔ تو کیا ہوا؟ اسی کے انزلنا الیک الکتاب، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی تھی، اسی طرح